حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے پاک نام پر آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے، اور حضرت عمر کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد بھی کافروں کے دلوں میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ماہر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے در پر رہتے تھے۔ ایک دن کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور چل پڑے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، بعض کتابوں میں اور صاحب لکھے ہیں، حضرت عمر کو ملے۔ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہشام، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھے نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار نکالی، اور حضرت سعد نے یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس کے ساتھ ہی تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنی گھر کی تو خیر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ غصے سے بھر گئے، سیدھے اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت عمر کی آواز سے حضرت خباب جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ شیرے نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے بہن کے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ کس کی آواز تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہے تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر تم ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ کی وجہ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگی اچھا مجھے بھی دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہن کے اصرار پر وہ غسل دینے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور انانی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں، کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی، اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا، اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی، اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ ہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگ گئے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔